اسرائیل نے ایران کے خلاف پھر ایک مرتبہ جنگ کا آغاز کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں ایرانی دارالحکومت تہران میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور دھماکوں کے بادل اڑتے دیکھے گئے، جبکہ اسرائیلی وزیر دفاع نے تصدیق کی ہے کہ یہ حملے مملکت اسرائیل کو درپیش خطرات کو ختم کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران پر حملے ابھی بھی جاری ہیں، جس میں ایران کے صدارتی رہائش گاہ اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر شامل ہے اور اسرائیل کی جانب سے ایرانی صدر کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسرائیل نے ملک بھر میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا ہے تاکہ ممکنہ ایرانی جوابی حملوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ادھر ایران میں حملے کے بعد افراتفری کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا غرور پھر ایک مرتبہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اس نے اسلامی ملک ایران کے خلاف ماہ رمضان میں ہی جنگ شروع کی ہے۔ آیت اللہ علی خمینی کی حکومت کے خلاف فوجی کارروائی جاری ہے، جو جوہری ہتھیاروں کی حد بندی پر بات چیت کی راہ میں رکاوٹیں بنی۔ ٹرمپ کے حکم پر اسرائیلی افواج نے ایرانی دارالحکومت تہران پر حملے شروع کر دی ہیں۔ شہر پر میزائلوں کی بارش ہوئی، جس سے لوگوں میں خوف و ہراساں پھیل گیا۔ فوری طور پر حکام نے جنگی سائرن بجا کر تعلیمی، سرکاری اور نجی اداروں کو بند کر دیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب عوام کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ ان پر حملے جاری رکھنے پر اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، جس کے بعد ایران نے خلیجی ممالک کے کئی اہم شہروں کو نشانہ بنایا اور امریکی ایئر بیس پر مسلسل میزائل داغے گئے۔ جوابی حملے شروع کرتے ہوئے مغربی ایشیا میں امریکی فوجی اڈوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ حملوں کے جواب میں ایران نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر حملہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی جنگی سائرن بجنے لگے۔ مغربی ایشیا میں جنگ شروع ہوتے ہی ادھر ہندوستان کے مسلمانوں نے اسرائیل کے خلاف احتجاج شروع کر دیا ہے۔ جموں کشمیر کے بڈگام میں شیعہ مسلمانوں نے ایران کی حمایت میں مظاہرہ کیا اور امریکہ اور اسرائیل کے رویے کے خلاف شدید برہمی جتائی۔ انہوں نے اس موقع پر اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے اور مرکزی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات کو ترک کر دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسرائیل کو دہشت گرد ملک قرار دیا اور شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اسلام کی فیصلہ کن جنگ بدر بھی ماہ رمضان میں ہی ہوئی تھی۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے حیدرآباد نامپلی کے ریڈ روز فنکشن ہال میں منعقدہ افطار پارٹی میں شرکت کی۔ BRS کے بیشتر اقلیتی قائدین نے اس دعوت افطار میں شرکت کی۔ افطار کے بعد ریاستی عوام کی ترقی اور امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ سامرلا کوٹا کے قریب وٹلاپالا میں ایک زبردست دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکہ گوداوری کینال کے قریب واقع سوریا سری فائر ورکس میں ہوا۔ دھماکے میں کئی افراد فوت ہو جانے کی خبر ہے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر خواتین شامل ہیں۔ آگ لگنے سے علاقے میں گھنا دھواں پھیل گیا۔ دھماکے سے قریبی رہائش گاہ تباہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ شام کے اوقات میں آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے جائے واقعے پر پہنچے، جہاں وٹلاپالا میں پٹاخے بنانے والی یونٹ میں آگ لگ گئی تھی، جس کے نتیجے میں 18 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ انہوں نے راحت کاری کے کام جاری رکھنے کا عہدیداروں کو حکم دیا۔